3248 اردو سیکنڈ لینگویج کا پیپر 2 اس کے پہلے پارٹ یعنی پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ وکیبلری کا ہے. اس کو ہم ایڈیمز یا محاورات کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ 5 نمبر کا سوال ہے لیکن بہت اہم ہے اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پورے 5 نمبر بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں. عموماً میں یہ سنتی ہوں کہ ہم محاورات کو کہاں سے یاد کریں، محاورات کی تیاری کہاں سے کریں، کیا کسی ایک بک سے محاورات آ جائیں گے یا 2 بکس یاد کر لیں تو آ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. محاورات کا یہ جو سوال ہے اس میں انسین محاورات ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ محاورات کا مطالعہ کرتے رہیں، محاورات پڑھتے رہیں. گریڈ 2 سے ہم محاورات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، گریڈ 8 تک 9 تک ہم محاورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ محاورات جو ہیں ان کو ریوائز کرتے رہیں. پھر محاورات کا جو سوال ہے اس کو حل کرنے کے لیے یعنی محاورات آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے 2-3 باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں. ان کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ محاورے کے مطلب پر غور کریں، کیونکہ جب آپ محاورے کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یعنی اس کا میننگ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا جملہ بتاتا ہے کہ آپ کو محاورے کا مطلب آتا ہے یا نہیں، تو آپ کے جملے سے محاورے کا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب محاورے کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں فاعل کا استعمال بہت ضروری ہے. فاعل آپ کو پتہ ہے ہم سبجیکٹ کو کہتے ہیں اور فاعل کا استعمال بہت ضروری ہے. پھر ہمیں اس میں سچویشن لانی بہت ضروری ہے یعنی وجہ بتانی بہت ضروری ہے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں جن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ محاورات کی ہم ابھی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے. تو ہم شاید گریڈ 2-3 سے ایک محاورہ سنتے آتے ہیں کہ آب آب ہونا. مطلب آتا ہے کسی کو؟ بالکل آتا ہوگا. آب آب ہونا، شرمندہ ہو جانا. تو اس محاورے کو جب ہم جملے میں استعمال کریں گے، اب ہم نے اس میں فاعل بھی لے کر آنا ہے، اس میں سچویشن یعنی وجہ بھی لانی ہے اور محاورہ بھی لانا ہے. تو سب سے پہلے اپنی آسانی کے لیے سمجھیں کہ فاعل اور محاورہ کنیکٹ کریں. فاعل کوئی بھی فاعل لے لیں، احمد لے لیں، پھر محاورہ آب آب ہونا، تو احمد آب آب ہو گیا. اب ہم نے فاعل اور محاورہ جوڑ دیا. پھر ہم نے وجہ اب اس میں شامل کرنی ہے، سچویشن لانی ہے کہ کیوں آب آب ہوا. اور یہ سچویشن لانا محاورے میں بہت ضروری ہے اگر آپ نے پورا نمبر اس کا لینا ہے. تو احمد آب آب ہو گیا، احمد آب آب کیوں ہوا؟ احمد جھوٹ پکڑا جانے پر آب آب ہو گیا، احمد اپنی غلطی پکڑے جانے پر آب آب ہو گیا. وجہ آ گئی، سچویشن آ گئی کہ یہ سچویشن تھی، فاعل تھا، آب آب ہو گیا. تو ہم اس کو اس طرح سے جملے میں استعمال کرتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس محاورہ ہے آپے سے باہر ہونا، بہت غصے میں ہونا. یہاں بھی ہم فاعل کو اور محاورے کو پہلے اکٹھا کر دیں گے، جوڑ دیں گے. فاعل ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں، حمزہ لے لیتے ہیں، حمزہ آپے سے باہر ہو گیا. فاعل اور محاورہ تو جڑ گئے. اب اس میں ہم نے سچویشن شامل کرنی ہے، وجہ بتانی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ آپے سے باہر کیوں ہوا. حمزہ گالی سن کر آپے سے باہر ہو گیا، حمزہ اپنے چھوٹے بھائی کو چوری کرتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا. تو ہمارے پاس وجہ یا سچویشن آ جاتی ہے جو کہ ہمارے جملے کو مکمل کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک محاورہ ہم سنا کرتے ہیں، اکثر آپ نے موویز میں بھی سنا ہوگا، 9-2-11 ہو جانا، بھاگ جانا. اب یہاں سچویشن کیا ہے کہ ہم نے فاعل کس کو بنانا ہے، وجہ کیا اس میں شامل کرنی ہے اور پھر محاورہ مکمل کرنا ہے. تو 9-2-11 ہونا، بھاگ جانا. میرے ذہن میں فوراً آتا ہے چور کا بھاگنا. تو میں کیسے جوڑوں گی سبجیکٹ کو اور محاورے کو؟ چور 9-2-11 ہو گیا. سچویشن رہ گئی. سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ کس کو دیکھ کر چور 9-2-11 ہو سکتا ہے؟ کس سے بھاگ سکتا ہے؟ پولیس سے بھاگ سکتا ہے. چور پولیس کو دیکھتے ہی 9-2-11 ہو گیا. تو ہمارا فاعل یعنی سبجیکٹ بھی آ گیا، پھر اس کے بعد وہ سچویشن، وہ وجہ بھی آ گئی جو ہم نے بیان کرنی تھی، اور محاورہ بھی آ گیا. اور محاورے کا آپ نے دیکھا کہ ہونا کو نون الف نہ ہٹا کر ہم ہو گیا، ہو رہا تھا، اس طرح ہم ٹینس کے اکارڈنگ اس کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں. یہ چیز بھی ایک عام پریکٹس کی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں آپ کو کوئی بلینک آ جاتی ہے اور آپ نے محاورہ اٹھا کے اس میں لگانا ہے، وہ پیپر میں ایسا نہیں آتا لیکن آپ کی پریکٹس کے لیے، تو ہم اٹھا کر کیا، چور پولیس کو دیکھ کر 9-2-11 ہونا، یہ جملہ درست ہوگا.
बिल्कुल भी नहीं। जुमले को हमेशा गौर करें कि होना को हमने हो गया बना दिया, नून अलिफ ना हटाकर ये अलिफ या लगा दिया, तो इस तरह से उसकी एक सेंस बन गई, उसका एक मतलब वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो है और मुहावरात की कुछ मिसाल देखते हैं। आओ भगत करना यानी बहुत खातिर तवाज़ो करना, औस पढ़ना यानी मायूस हो जाना, हाथ मलना अफसोस करना। अब हाथ मलना को भी अगर हमने जुमले में शामिल करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो हम किस तरह से करेंगे? हमने फ़ाइल लाना है सबसे पहले। इरम, इरम आ गई। हाथ मलना, इरम हाथ मलती रह गई यानी अफसोस करती रह गई। किस बात पर? वो वजह, वो सिचुएशन शामिल करनी है। तो इरम कॉलेज बस छूट जाने पर हाथ मलती रह गई, यानी हमने फ़ाइल उसमें सब्जेक्ट भी शामिल कर दिया, एक सिचुएशन भी आ गई कि जिसकी वजह से वो इस सूरत हाल का शिकार है, और मुहावरा जो है वो भी सही टेंस के साथ, सही ज़माने के साथ हमने शामिल कर दिया। फिर उसके बाद हम मुहावरा एक सुना करते हैं, आग बगोलौना, बचपन से सुनते हैं, 2 क्लास से शायद आप पढ़ते आ रहेंगे, 2-3 में पढ़ा होगा, 5 तक पढ़ते रहे होंगे। आग बगोलौना यानी बहुत गुस्से में आ जाना। तो अब फ़ाइल क्या लाते हैं? अब्बा जान फ़ाइल ले आते हैं, आग बगोला, अब्बा जान आग बगोला हो गए, सिचुएशन शामिल करनी है। अब्बा जान मेरे इम्तिहान में फ़ेल होने पर आग बगोला हो गए, हमने सिचुएशन और वजह भी उसमें शामिल कर दी। इस तरह से जुमला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा और पूरा नंबर उस जुमले में, उस मुहावरे में बआसानी लिया जा सकता है। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मुहावरात का मुताला ज़रूर करते रहें, ताकि मुहावरात जो हैं आपके ज़हन में रहें, उनके मायने समझने में आसानी हो सके। सब मुहावरात को रट्टा नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगेंगे, मश्क मांगेंगे। आपने इनका मुताला करना है, आपने रिवाइज़ करते रहना है। जो पिछले ग्रेड्स में, पिछली क्लासेस में हम मुहावरात पढ़ते आए हैं, उनको रिवाइज़ करते रहें, और जो असूल मैंने आपको समझाए हैं उनके मुताबिक उनको जुमले में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो दुरुस्त जुमले बनने लगेंगे और नंबर भी अच्छे आ सकेंगे।